السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی آزمائش۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلی ہستی ہے کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی ماں آپ کو انہوں نے پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا، اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت آسیہ بنت مجاہم اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت نفع ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا، اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری سچائی سے اتنا زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ہمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کی ہی تعریفیں کیوں کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت خدیجہ کو ہی یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے میری تب تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا؟ تو آئیے دوستو آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہی، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اسی لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردے کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وفات ہوئی تھی، کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکے، صرف 4 بیٹیاں ہی تھی۔ چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کا غم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اسی لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے طفیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے شیئر ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہر ایک مسلمان تک پہنچنا ضروری ہے۔ خاص کر شادی شدہ لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔